السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ایک نعت نظم، ہمارے پاس دوسری ہے نعت۔ آج ہم اس کی کریں گے شعر کی تشریحات وغیرہ۔ تو آ جاتے ہیں فرسٹ شعر کی طرف۔ پہلا شعر ہمارے پاس: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس سے بس رہے ہیں وہ دنیا تم تو ہو۔ تشریح ہمارے پاس، تشریح میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ پیراگراف جو ہوگا وہ ہمارا مصنف کی تعریف بیان کا ہوگا، تو ہم یہاں پہ مصنف کی تعریف کا کرتے ہیں۔ ظفر علی خان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے، مدیر بھی، اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی۔ ان کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطہ نظر سے بہترین کاوشیں کہلاتی تھیں، اور وہ اسلام کے سچے شہدائی، محب وطن، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی نعت گوئی کے لیے موضوعات میں خاص طور پر نقطیہ شاعری میں ان کے جوہر جس خلوص، شدت اور محبت سے کھلے ہیں، وہ انہیں دوسرے شعر سے اسے ممتاز کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی نقطیہ شاعری کی ایک خصوصیت تعلیمی نفی کا بیان ہے۔ انہوں نے پرسر مردہ اور مغلوب مسلمان کے اندر ایمان کی حرارت اور وسیع و عمل کا سور پونگنے کے لیے اپنی نعت گوئی میں ایک ایسا تحریک کا کام کیا، لیکن انہوں نے مروجہ نقطیہ اسلوب سے دامن بچاتے ہیں اپنا الگ انداز اپنایا ہے۔ ان کے ہاں جذبے کی شدت اور عصری شعور ایک خاص ابتذاج کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تخیل کے محاسن بھی سامنے آتے ہیں، اور بعض اشعار حلفتۂ غزلیہ انداز، سادگی اور برجستگی لیے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے دل جس کی چاہت سے لبریز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خاتم النبی ہی ہمارا سہارا ہے، اور یہ دنیا جس کی چاہت سے لبریز، اور یہ دنیا ہم سے راہ رہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بنائی ہے، اور ہماری تو دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نعت کے اس شعر میں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خدمت تقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ محبت دل میں جاگزاں نہ ہو تو زندگی بیکار اور بے معنی ہے۔ آپ خاتم النبی کی ذات مبارکہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بہترین نظام زندگی قائم کیا، جس پر چل کر دنیا امن و آشفتگی کا گہوارہ بن گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ کائنات آباد ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دنیا میں رہ رہے ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہماری زندگی کا مرکوز محور ہے۔ جو ماں صفا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے راہ نورت جدا، اس راہ تم تو ہو۔ تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ تشریح میں اسی طرح ہم نے پہلے شعر میں جو ہے وہ مصنف کی تعریف بیان کرنی ہے، مصنف کی تعریف کریں گے، اور دوسرے شعر سے ہم سٹارٹ کریں گے، شعر کا مطلب وغیرہ سٹارٹ کریں گے، شعر کا مفہوم دوسرے شعر سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے۔ دامن بچاتے ہوئے اپنا الگ انداز اپنایا ہے، مطلب یہ وہی ہے دوسرے شعر سے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور ان تمام چیزوں کے آپ جاننے والے تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی رافتوں سے واقف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا، اور دنیا کی ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ان کا رتبہ باقی تمام انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تمام وجوہات کی پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکات ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں، تشریح۔ ظفر علی خان کی شخصیت اسی طرح تشریح ہے۔ تیسرے شعر ہمارے پاس، کرتے ہوا کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار اسرار یثرب البہتا تم تو ہو۔ تو تشریح میں اسی طرح پہلے پیراگراف میں ہمارے پاس شعر کی تعریف و بیان آئے گا اور سیکنڈ پیراگراف سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحیم و کریم ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضرورت مند اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جائز کام سے انکار نہیں کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے تاجدار تھے۔ دنیا کی سب رونقیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی دو جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ببرکات ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے افضل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی۔ چوتھا شعر ہے ہمارے پاس، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح میں اسی طرح پہلا شعر ہمارا تعریف کا ہے، مصنف کی تعریف بیاں کا ہے، تو ہم پہلا شعر اس میں مصنف کی تعریف وغیرہ کریں گے، ظفر علی خان کی جو تعریف بیاں ہے اس کو کریں گے، اور دوسرے شعر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں۔ تمام نبیوں کی صف کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کی صف کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی، آپ یکتا ہیں۔ آپ جیسا انسان رب نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ آپ بے نظیر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ایسی ہے جس نے دنیا اور آخرت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سرپا رحمت ہیں۔ آپ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں، کالقب رحمت للعالمین ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات پر بھی ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کی بدولت تمام عمر آپ نے اپنی جانی دشمنوں تک کو اذیت نہ پہنچائی۔ میدان کا راز میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ دست مبارک سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات پہنچائی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بدسلوکی کی، لیکن آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں تنہا ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی دوسرا نہیں، دونوں جہانوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس ہے۔ رحمت للعالمین کا تاج آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبا ہے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے ملجا و مات ہیں۔ پانچویں شعر کی طرف آتے ہیں، بچھونا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ تشریح، فرسٹ شعر میں ہم شاعر کی مصنف کی تعریف بیان کریں گے، دوسرے شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تاریکی کا گہرا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ہر طرف ظلم کی حکمرانی تھی۔ اس اندھیرے کی تاریکی کو روشنی بخشنے والا اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل تمام روحوں کو استفسار کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں ہر ذی روح نے کہا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور یاد کیجئے جب رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کے جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تم ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن نہ کہہ سکیں کہ اس عہد سے بے خبر تھے۔ شاعر حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازد کی تاریک رات کے سینے سے جو پہلا نور نمودار ہوا تھے، اس پہلے نور کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے نور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا ہی پیدا نہ ہوتی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے پہلے ہوا۔ یہی وہ اجالا تھا جو یوم الاسط میں دکھائی دیا۔ حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرتے تو کائنات نہ پیدا کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو کائنات نہ پیدا کرتے۔ شعر نمبر 6 ہے: جلتے ہیں جبریل کے سر پر جبریل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کی شناسا تم ہی تو ہو۔ تشریح: فرسٹ شعر میں ہم تعریفیں بیان کریں گے۔ مصنف کا سیکنڈ شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ معراج کے واقعے کو تلمنی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عرش پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو سدرۃ المنتہا کے تمام مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ ان کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ ان کے پر جل جاتے، مگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے کے رازوں سے بھی واقف کروایا ہے۔ وہ اللہ کے بعد اس دنیا کے ہر راز سے واقف ہیں۔ دراصل شاعر یہاں اس واقعے کو استعمال کر کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آدمیت کا سرپاروج ہے۔ آپ خاتم النبی کا مقام و مرتبہ فہم و آخرت سے ماور ہے۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی اور خیر المرسلین ہیں۔ آپ خاتم النبی باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے انسانی کی اصلاح کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ آپ خاتم النبی جو مقام و مرتبہ فضیلت حاصل ہے وہ کسی نبی اور رسول میں حصے میں نہ آئی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک مقام سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا: اگر میں یہاں سے ذرا بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جس مقام کی حقیقت سے جبریل علیہ السلام بھی آشنا تھے، آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رفتوں سے واقف ہوئے، کیونکہ آپ خاتم النبی جبریل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر خود آگے نکل گئے۔ بحر القادری نے کہا: ایک مقام آیا کہ جبریل علیہ السلام کا بھی ساتھ چھوٹا، وہ ہے اور سلسلہ نور ہے آج کی رات۔ شعر نمبر 7 پہ آ جاتے ہیں: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب گئیو تو کی قیت اولا تم ہی تو ہو۔ فرسٹ تشریح اب لکھتے تشریح کے پہلا پیراگراف میں ہم لکھیں گے شعر کی مصنف کا تعریف بیان۔ دوسرے پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو جہاں بھی نہ ہوتا، دنیا کی ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا رتبہ باقی تمام انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ تمام وجوہات کی پہلی وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات و برکات ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے، اس میں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ دنیا میں تمام رنگینیاں اور رہائنیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سب سے زیادہ افضل اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی۔ سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم، علاقے یا ملک کے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام دنیا تک کے جہانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات لائے جو آج تک بھی اتنی ہی قابل عمل ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ یہ نعت کی تشریح ہماری مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے، کوئی بھی کچھ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور باقی چیپٹرز میں کوشش کروں گی جلد سے جلد ڈال دوں تاکہ آپ کو وہ بھی مل جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔